عازمین حج سے جن کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیں، یہی گزارش ہے کہ حج ایک فریضہ اور عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں جو کامیاب ہو گیا اس کی زندگی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ وہ امتحان گاہ اس طرح ہے کہ ہم جو وعدے، جو اقرار اس دربار میں جا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہمارا یہ سفر مقبول سفر نہیں کہلائے گا۔ اس کی قبولیت کی شرط زندگی میں تبدیلی ہے، اپنے اعمال میں درستی ہے، جو خطائیں اور لغزشیں ہم سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو چھوڑنے کا، ان کو ترک کرنے کا عزم کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہماری بنیادی چیز ہے۔ خالی سفر کر لینا، وہاں پہنچ جانا، وہاں حاضری دے کے اپنے گناہوں کے اوپر رو لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اگلی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری معاملاتی زندگی اور عباداتی زندگی کے اندر یکسانیت آئے، اور ہماری معاملاتی زندگی اور ہمارا لین دین اور ہمارے لوگوں سے ملاقاتوں کے اندر محبتیں، الفتیں، کیونکہ دین کی سب سے بڑی تبلیغ عمل سے ہوتی ہے، خالی کہنے سے نہیں ہوتی، خالی لٹریچر سے نہیں ہوتی، خالی کتابوں سے نہیں ہوتی۔ ایک نمونہ ہم کو بن کے پیش کرنا ہے، اور حج کے بعد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور سفر حج کے اندر بھی ہمیں اس بات کی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھی کو کسی کو تکلیف نہ ہو، یا کسی مسافر کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہم ہی خدمت کرتے ہوئے جائیں اور خدمت کرتے ہوئے آئیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا انتظام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی شہادتیں اور زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ 12,598 لوگوں نے درخواست دی تھی، 4,154 لوگ جا رہے ہیں۔ ہر سال پچھلے سال کی طرح ہماری اس بار بھی کوشش ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرعی نہیں ہو، جتنے لوگ درخواست دیں ان سب کو بھیجیں۔ اس سے پہلے جب پردیش میں اور دیش میں دونوں جگہ کانگریس کی سرکار تھی، وہ پچھلی مرتبہ جب میں وزیر تھا اور یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا، تو اللہ کے شکر سے جتنے لوگ درخواست دیتے تھے وہ سب جاتے تھے۔ اب بھی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ ایسا بنا دے، کوٹا ایسا بڑھ جائے کہ جتنے لوگوں نے درخواست دی، جن کے دل میں تڑپ ہے وہاں جانے کی، وہ چاہتے ہیں۔ اس بار کوشش یہ ہوگی کہ ہر 10 آدمیوں پہ ایک حاجی دوست بنائیں گے، حج دوست بنائیں گے ہم۔ کون 10 لوگوں کو ٹریننگ دیں گے یہاں پہ، وہ ایسے ہی جب وہ سفر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے لوگوں کو سلیکشن نہیں ہو، تو ان کے لیے 10 آدمیوں میں ایک آدمی کو ٹریننگ دینے والے ساتھ جائیں گے ان کے، جو ان کو سب ارکان پورے ادا کر سکیں، جس طریقے سے مینا میں رہنا ہے، کیسے مزدلفہ جانا ہے، کیسے حرم میں رہنا ہے، کیسے مدینہ منورہ کی زیارت کرنا ہے، وہ سب ان کو بتائیں۔ بس آپ سب سے بھی درخواست ہے، دعا کریے کہ یہ اس کام میں اللہ تعالیٰ ایسا ہم لوگوں کو طاقت دے دے کہ ہم جتنے لوگ درخواست دیں ان سب کو بھیج سکیں، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھوپال سے بھیجیں گے، اس کے لیے کوشش کریں۔ 9 فروری کو جو ہے مدھیہ پردیش کے قاضیوں کو بلا رہے ہیں، اس میں کیا 2 فروری کو مدھیہ پردیش کے سارے قاضیوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، اور اسی میں اور پروگرام پڑے گا، اس میں حج کمیٹی کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کو بھی بھوپال میں بلائیں گے، اور جب ایک کانفرنس کریں گے، باقاعدہ ایک طے کریں گے کہ جو بھی کام بنے، نظام بنے، اس میں سب کام ایک ساتھ مل کے کام کر سکیں، ایک نمایاں کام ہو، اس طریقے سے جہاں قاضی صاحب جائیں تو ان کو ہم لوگ کوئی مہر تو لگاتے نہیں، کوئی وہ تو ہے نہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے، اس لیے کوئی یونیفارم بھی ان لوگوں کی بنے جس سے قاضی صاحب جائیں تو معلوم ہو کہ یہ قاضی ہے۔ بنا محرم کے اس بار کتنے لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا الگ سے انتظام کیا گیا ہے وہاں جانے کے لیے؟ جو حج کمیٹی میں محرم کے بغیر فارمی ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور عورتوں کا جو گروپ بنتا ہے ان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹیل تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن جن کا محرم نہیں ہوتا ان کا سلیکشن ہو بھی جائے تو وہ واپس ہو جاتے ہیں بغیر محرم کے۔ عورتوں کا گروپ بنا کے ایک چھوٹ دی ہے انہوں نے، اس کے حساب سے جا سکتے ہیں، اور
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے درخواست دی ہے سب رک جائیں. حاجی وہ لوگ کوٹا بڑا ہے کیا؟ جتنے حاجی ہوں گے اس کا کوٹا جتنا ہوگا اس میں حاجی خادم الحجاج جائیں گے ارے بھائی جو فارم بھرے گے اس میں ریزرو کیٹیگری کے کتنے حاجی ہیں اور جنرل کتنے کو پورا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے. وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ابھی مل جائے گی کتنے ریزرو کے ہیں کتنے اس کا ہے. ہر ضلع اس حساب سے ہم نے کوٹا دیا ہے اور یہ ہمارے پاس چارٹ ہے کہ کون سے ضلع میں کتنے لوگوں نے درخواست دی اس میں کتنے جا رہے ہیں. پورے مدھیہ پردیش کا ضلع ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ الفابیٹیکلی قرے کھلے ہیں. پہلے اے کھلا ہے پھر بی کھلا ہے پھر سی کھلا ہے پھر ڈی کھلا ہے. ایسے کھلتے گئے اور آخر میں سب سے آگے ودیشا کھلا.